السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت اور دل افروز واقعہ ہے جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی تھے، وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے، اگر میری پیشانی پر آرا رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے ترک یعنی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا، مگر اپنے ترک کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر محبت اور شفقت بے سبب نہیں تھی۔ خود امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ راہ سلوک میں اس محبت کی مثالیں خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوتے، دست بستہ خاموش بیٹھے رہتے، بالکل اسی طرح۔ اور جب پیر و مرشد کا حکم ہوتا تو دیگر شعراء کا عارفانہ کلام سناتے، یا حضرت نظام الدین اولیاء کے حسب ارشاد اپنی کوئی غزل نظر کرتے۔ پھر جب پیر و مرشد فرماتے تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کو تشریف لے جاتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ باتیں کرتے کرتے حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھ لگ جاتی تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے پاؤں پر اپنا سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ ایک بار کئی ماہ تک حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو اذن باریابی نہیں ملا۔ پھر جب اس سعادت سے سرفراز ہوئے اور حضرت محبوب الہی نے خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو حجرہ مبارک میں طلب فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ شدید جذبات میں رونے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس گریہ و زاری کا سبب پوچھا تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وارفتگی کے عالم میں عرض کیا، حضور، غریب خسرو اس حسرت میں کئی راتوں سے جاگ رہا ہے کہ حضور کے تلووں پر اپنی آنکھیں رکھ کر سوئے۔ اس محبت و عقیدت کی زندہ مثال وہ مشہور تاریخی واقعہ ہے جس کو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، ایک پیر اور مرید کی بہترین مثال، بہترین جذبہ، بہترین اثار ہے۔ تاریخی واقعہ ہے جو سلطان علاء الدین کے دور حکومت میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ دلی سے دور رہنے والے ایک مفلس شخص نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازی اور لطف و عنایات کے بارے میں بے شمار واقعات سنے تھے۔ کہنے والے کہا کرتے تھے کہ بظاہر تاج شاہی سلطان علاء الدین کے سر پر سایہ فگن ہے، مگر حقیقت میں ہندوستان کے بادشاہ تو صرف محبوب الہی ہیں۔ ان کے آستانے پر حاضر ہونے والا کوئی بھی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس مفلس و نادار شخص نے جب حضرت نظام الدین اولیاء کی کرم نوازیوں کے قصے سنے تو وہ بیچارہ کئی دن کا پیدل سفر طے کر کے دلی پہنچا۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، اور ماشاءاللہ
آج ہمارے معاشرے میں جو پیر بنے بیٹھے ہیں نا، ان کو ڈھنگ سے پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ اور ایک یہ ہستی ہیں حضرت نظام الدین اولیاء، جو اپنے مریدوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بدحال شخص کو خانقاہ کے دروازے پر حیران و پریشان کھڑا دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اندر آ کر بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ پھر جب حدیث پاک کا درس ختم ہو گیا اور حاضرین مجلس اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت محبوب الہی نے اس مفلوق الحال شخص کو اپنے قریب بلایا اور نہایت شفقت آمیز لہجے میں آمد کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے اپنی زندگی بہت بدحالی میں بسر کی ہے، لیکن آج تک کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کیا۔ شاید میں آخری سانس تک بھی اپنا دامن نہ پھیلاتا، مگر میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت نے مجھے آپ کے آستانہ عالیہ تک آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ وہ مفلس و نادار شخص اب بھی اپنے دل کی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ شرم دامنگیر تھی، اس لیے اس کی گفتگو کا انداز بہت پیچیدہ تھا، بہت باریک انداز میں وہ گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے بعض خدام کی طرف دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ خدام اٹھ کر چلے گئے۔ اب وہاں آپ رحمت اللہ علیہ کے اور اس ضرورت مند شخص کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ برادر من، تمہیں جو کچھ کہنا ہے بلا تکلف کہو، اب یہاں کوئی غیر نہیں ہے، میں تو خود تمہارا عزیز ہوں، مجھے اپنا سمجھ کر وہ بات کہہ دو جو تمہاری زبان تک آتے آتے اچانک رک جاتی ہے۔ پرسش حال کے اس انداز پر وہ شخص زارو کتار رونے لگا۔ شیخ، میں ایک غریب سید زادہ ہوں، ساری عمر محنت و مزدوری میں گزری، مگر اب 3 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں۔ کوئی اہل غیرت نہیں آتا کہ میری خاندانی شرافت کو اپنا معیار بنا کر مجھ سے رشتہ جوڑے۔ سب لوگ قیمتی جہیز طلب کرتے ہیں اور پرتکلف دعوتوں کا اہتمام چاہتے ہیں۔ میں کیا کروں کہ مجھے تو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اتفاق سے میرے ایک رفیق نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ ہندوستان کے بے تاج بادشاہ ہیں اور آپ کے دروازے سے کوئی ضرورت مند نامراد واپس نہیں جاتا۔ یہی سوچ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائی، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، تمہیں یہ کسی نے غلط بتایا کہ میں ہندوستان کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ درویشی میں تو تاج کا تصور ہی حرام ہے، اور شہنشاہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ میں تو اس کی عظیم و شان سلطنت میں رہنے والا ایک ادنا سا، ایک چھوٹا سا انسان ہوں، جس نے اپنی رحمت لازوال کے سائبان میں مجھے چھپا رکھا ہے۔ نہ میں یہاں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤں گا۔ جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور وہ اپنے لامحدود خزانوں میں سے جس بندے کو جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیاء اپنے خادم خاص خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو طلب فرماتے ہیں اور پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اقبال، تمہارے پاس جو کچھ زر نقد ہے وہ لے آؤ۔ خانقاہ میں آنے والے تمام تحائف اور نظرات خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی تحویل میں رہتے تھے۔ اسی رقم سے لنگر خانے کے اخراجات پورے ہوتے تھے اور حاجت مندوں کی خالی جھولیاں بھری جاتی تھیں۔ خواجہ اقبال پیر و مرشد کا حکم سن کر واپس چلے گئے
تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو بہت اداس تھے۔ خواجہ اقبال نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا کہ آج اتفاق سے ایک سکہ بھی موجود نہیں ہے۔ جس قدر بھی رقم تھی اس سے مطبخ کا سامان خرید لیا گیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ اقبال کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اب جو بھی نظر یا تحفہ آئے اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے تو حضرت محبوب الہی نے اپنے مہمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز اعلیٰ ہے اور وہی دستے گیر و مشکل کشا ہے۔ مجھے اس کی ذات پاک پر یقین کامل ہے کہ وہ عنقریب تمہاری حاجت روائی کرے گا۔ انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی شادی حسب منشا ہو جائے گی۔ آج خانقاہ میں جس قدر تحائف یا نظریں آئیں گی ان سب پر تمہارا حق ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے اس فرمان کے بعد اجنبی مہمان مسرور و مطمئن ہو گیا اور بڑے والہانہ انداز میں کہنے لگا، شیخ دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہو، میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مہمان کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ اگر ہم ہوتے تو سن کے خوش ضرور ہوتے کہ واہ واہ کیا کہنے، دیتے چاہے کچھ بھی نہ، لیکن اپنی خوشامد سن کر خوش ضرور ہوتے۔ حضور نے کیا کیا کہ اپنا انداز گفتگو بدل دیا کہ دلی کا کوئی امیر نظر بھیجے تو آپ رحمت اللہ علیہ اس مجبور باپ کی حاجت روائی کر سکیں۔ اب اسے اتفاق ہی کہا جائے کہ اس دن ایک شخص بھی کوئی تحفہ یا نظر لے کر حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ یہ بڑی تعجب خیز بات تھی۔ جب سے حضرت نظام الدین اولیاء پر فتوحات کا دروازہ کھلا تھا، اس روز سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ خانقاہ میں ہزاروں کی رقم نہ آئی ہو۔ آخر جب رات ہو گئی اور حضرت نظام الدین اولیاء عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اجنبی مہمان سے معذرت خانہ لہجے میں فرمایا، سید میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ حضور الٹی ہی چال چل رہے ہیں کہ سید میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارا نہایت قیمتی وقت حالت انتظار میں گزر گیا۔ پھر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ صبر ہی سلامتی کا ذریعہ ہے اور صبر ہی انسان کی نجات ہے۔ تم کل بھی اس فقیر کے مہمان رہو گے، دیکھیں کل پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے بطور خاص شب بصری کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے دن وہی ضرورت مند انسان صبح سے شام تک حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر رہا، مگر اتفاق سے اس روز بھی کوئی عقیدت مند نظر لے کر نہیں آیا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی جسے خانقاہ میں رہنے والے ہر شخص نے پوری شدت کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ محسوس کیا۔ حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مہمان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر تم آزردہ خاطر نہ ہو، ایک دن اور انتظار کر لو، انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا ہو جائے گی۔ مہمان ادب و احترام کے سبب خاموشی سے اٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اداس ہم بھی ہیں، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہر طرح اس کی پذیرائی کر رہے تھے۔ خانقاہ میں قیام کرنے والا ہر شخص سنگی فرش پر سوتا تھا،
مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے مہمان کے لیے پلنگ اور نرم بستر کا انتظام کیا تھا تاکہ ایک عالی نسب سید کی خاطر و مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، مگر وہ شخص اس ظاہری تواضع سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک کثیر رقم اس کی ضرورت تھی اور رقم کے حصول کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر جب وہ سید زادہ اپنے بستر پر دراز ہوا تو اس کی نظروں کے سامنے 3 جوان بیٹیوں کے چہرے ابھر آئے۔ سید کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور پھر یہ لہر اس کے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ تیسرے دن سید نے فجر کی نماز حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ادا کی۔ پھر آنے والے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ان میں کوئی ایک شخص بھی نظر یا ہدیہ لے کر نہیں آیا تھا۔ سید زادے کی مایوسی بڑھنے لگی، آنکھوں میں کئی بار عکس شکایت ابھرا، مگر احترام شیخ کے پیش نظر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا، خانقاہ میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں تک پہنچ گئی، مگر اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ نظر یا تحفے کے نام پر مسلسل 3 روز سے 1 درم یا دینار یا سکہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ صورتحال سید زادے کے لیے بہت فکر انگیز تھی اور خود حضرت نظام الدین اولیاء بھی افسردہ نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے سید زادے کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا۔ اجنبی مہمان کا خیال تھا کہ شاید دلی کا کوئی امیر قیمتی نظر لے کر آیا ہوگا اور حضرت نظام الدین اولیاء وہی نظر اسے تنہائی میں پیش کریں گے۔ انہی خوشکن تصورات میں گھرا وہ شخص حضرت محبوب الہی کی خلوت میں حاضر ہوا اور دست بستہ بیٹھ گیا۔ معزز و محترم مہمان، تمہیں اس فقیر کے گھر آئے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ اب تم نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ اب حضور اس بات کی اپنے اصل مقصد کی طرف اس شخص کو لا رہے ہیں کہ تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ درویش جس کے بارے میں بے تاج بادشاہ جیسے کئی خطبات شہرت پا گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں تو وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، مگر لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے مجھ میں نہ جانے کیا کیا صفات دیکھ لیتے ہیں۔ میں تمہاری ضروریات کی نزاکت اور شدت کو سمجھ سکتا ہوں، مگر کیا کروں؟ آج میرے ہاتھوں میں اتنی فراخی نہیں ہے کہ تمہیں پورے سکون و اطمینان کے ساتھ تمہارے گھر کی جانب روانہ کر سکوں۔ سید زادہ بھی بڑے لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اہل علم کی صحبتیں اٹھائی تھیں، آداب مجلس سے آشنا تھا۔ کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضور بھی سید اور جو لینے آیا تھا وہ بھی سید۔ اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء کی گفتگو سن کر پریشان ہو گیا۔ شیخ، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو میری گردش وقت ہے جس نے آپ جیسے مرد سخی کے ہاتھ کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے۔ سید، اس فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کب باب رحمت کھلے گا اور کب انسان اس کے الطاف و کرم کی بارش میں نہا جائے گا۔ سید زادہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں تھا، مگر اپنی شدید ترین ضرورتوں کے پیش نظر فوری طور پر رحمتوں کا نزول چاہتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار فرمایا، پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا، درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔
حضرت محبوب الہی نے اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا جو ظاہری طور پر زیادہ شکستہ تو نہیں تھے مگر قیمتاً ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سید زادہ چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے تاج بادشاہ کے در سے پرانے جوتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اجنبی مہمان کو حیران و پریشان دیکھ کر حضرت محبوب الہی نے فرمایا میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت میں اپنا بہترین اثاثہ اور سب سے زیادہ قیمتی تحفہ پیش کرے۔ میرے ذاتی مال و متاع میں یہ جوتے ہی سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ لباس اس قابل نہیں کہ وہ تمہاری نظر کیا جا سکے، بس یہی نالین ہیں کہ ان کے بغیر بھی درویش کا کاروبار حیات جاری رہے گا۔ سید زادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ اس کے بعد اجازت طلب کی اور انتہائی بے دلی کے عالم میں خانقاہ سے نکل کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید زادہ راستہ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر اہل خانہ اس سے پوچھیں گے کہ تو دلی سے کیا لایا تو وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ ہند کے بے تاج بادشاہ نے یہ پرانے جوتے اسے تحفے میں دیے ہیں اور یہی جوتے بیٹیوں کی شادی کے معاملات میں اس کی کفالت کریں گے۔ اس شخص کی فکر کا انداز استہزائیہ تھا۔ سید زادے نے یہ سوچ کر جوتے قبول نہیں کیے تھے کہ چمڑے کے ان دو ٹکڑوں سے حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں کی خوشبو آتی ہے۔ اگر وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا تو اتنی بے دلی کے ساتھ خانقاہ سے نہ اٹھتا، اور اسی بے دلی نے اس شخص کو عدم آگاہی کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ آگاہی تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ دینے والے کی ذات سے مکمل طور پر متعارف ہوتا ہے، جب کوئی جان پہچان ہوتی ہے۔ تعارف ہی نہیں تھا تو کیسے پہچانتا کہ دینے والا کون ہے اور اس نے کیا دیا ہے۔ غرض اسی کشمکش میں سید زادہ اپنا سفر طے کرتا رہا۔ وہ دن بھر پیدل چلتا اور رات کو کسی سرائے میں قیام کر لیتا۔ ناکامی و نامرادی کا سفر تھا، اس لیے ہر قدم پر شدید گرانی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ کبھی دلی کا رخ نہ کرتا۔ سید زادہ ایک عجیب سے احساس ندامت و کرب میں مبتلا تھا کہ وقت بھی برباد ہوا اور راستے کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ یہی سوچتے سوچتے اس رات بھی وہ کسی سرائے کے ایک گوشے میں سو گیا۔ جب سید زادہ اپنا سوال لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانہ سخاوت و کرم پر حاضر ہوا تھا، اس وقت بات بڑی دلچسپ شروع ہو رہی ہے۔ اس وقت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سلطان علاء الدین خلجی کے ہمراہ دلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مورخین کی روایت ہے کہ بنگال کے سفر میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سلطان کے ہمراہ تھے۔ روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت امیر خسرو کسی جنگی مہم کے موقع پر سلطان علاء الدین کے ساتھ تھے۔ اس جنگ میں علاء الدین نے شاندار فتح حاصل کی تھی اور اسی فتح سے متاثر ہو کر حضرت امیر خسرو نے علاء الدین کی شان میں ایک پرجوش قصیدہ کہا تھا، جس کے جواب میں سلطان نے 5 لاکھ نقرئی سکے بطور انعام حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو پیش کیے۔ یہ بڑا عجیب اتفاق تھا کہ وہ ضرورت مند شخص
حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے ناکام ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا اور حضرت امیر خسرو گھوڑوں پر لدی ہوئی ایک کثیر رقم لے کر دلی کی طرف آ رہے تھے۔ معتبر تاریخ نویسوں کی روایت ہے کہ رات کے وقت جب حضرت امیر خسرو شاہی لشکر کے ساتھ سرائے کے قریب سے گزرے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اچانک دوسرے لوگوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا کہ ٹھہرو، بوئے شیخ می آئید، بوئے شیخ می آئید، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بار بار اسی ایک جملے کو دہرا رہے تھے اور پریشان ہو کر اپنے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے کہ بوئے شیخ می آئید، مجھے اپنے پیر کی، مجھے اپنے مرشد کی، مجھے اپنے پیشوا، مجھے اپنے راہبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی یہ کیفیت دیکھ کر بڑے فوجی افسر اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور عرض کرنے لگے، امیر حضرت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اس مقام پر اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت امیر خسرو کے لہجے میں شدید پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ حضرت محبوب الہی تو غیاث پور میں قیام فرما ہے اور غیاث پور یہاں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے۔ شاہی سپہ سالار نے حضرت امیر خسرو کو یہ جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ ابھی غیاث پور بہت دور ہے، مگر میں اس خوشبو کو کیسے نظر انداز کروں جس نے میرے مشام جاں کو معطر کر دیا ہے، خوشبو سے بھر دیا ہے۔ یہ تمام فضا میرے شیخ کی خوشبو سے لبریز ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیر و مرشد یہی کہیں جلوہ افروز ہیں یا پھر اس مقام سے گزرے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی وارفتگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر حضرت محبوب الہی کا یہ محبوب مرید اور دوسرے فوجی افسر خوشبو کے تعاقب میں آگے بڑھے اور پھر ایک سرائے تک پہنچ گئے۔ یہاں خوشبو کا احساس تیز ہو گیا۔ رات زیادہ گزر جانے کے سبب سرائے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مالک کو طلب کر کے سرائے کا دروازہ کھلوایا گیا۔ خوشبو کچھ اور نمایاں ہو گئی تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بے قرار ہو کر سرائے کے ایک گوشے کی طرف بڑھے۔ یہاں ایک مسافر سویا ہوا تھا اور وہ خوشبو اسی کے قریب سے آ رہی تھی۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اس خوابیدہ مسافر کو اٹھایا کہ بھائی اٹھو۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا ناگواری کے عالم میں اٹھا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے معذرت طلب کرتے ہوئے فرمایا، میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس سے بوئے شیخ کیوں آ رہی ہے؟ میرے مرشد، میرے راہبر، میرے پیشوا، میرے پیر کی خوشبو آپ سے کیوں آ رہی ہے؟ بوئے شیخ اور میرے پاس سے؟ وہ شخص حیران و پریشان تھا۔ نہ میں آپ سے واقف ہوں اور نہ بوئے شیخ کا مطلب سمجھتا ہوں۔ وہ شاید مجھ جیسا حقیر ہوگا، دیوانہ ہوگا۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید ہوں اور اسی ذات گرامی کے جسم کی خوشبو تیرے پاس سے آ رہی ہے۔ ہاں، میں شیخ نظام الدین اولیاء سے مل کر آ رہا ہوں۔ اب وہ شخص کسی قدر صورتحال کو سمجھ گیا تھا۔ کیسے ہیں میرے محترم، میرے شیخ؟ حضرت امیر خسرو وارفتہ سے ہو گئے، تمہارے شیخ تو اچھے ہیں مگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مسافر کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ ان کی سخاوت کے بہت سے قصے سنے تھے مگر جب میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے دستے طلب دراز کیا تو تمہارے شیخ نے اپنے پرانے جوتے میرے حوالے کر دیے اور کہہ دیا کہ یہی جوتے تمہاری ضرورتوں کی کفالت کریں گے۔
ہو کہاں ہے میرے مرشد پاک کے نالین مبارک؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے۔ میرے پاس موجود ہیں۔ مسافر نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کے قریب ہی رکھے تھے۔ اے شخص، کیا تو ان جوتوں کو فروخت کرے گا؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، عجیب سی چمک تھی ان کے چہرے پر، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز خرید رہے ہوں۔ ایک وہ مذاق تھا، ایک یہ مذاق ہے۔ امیر، تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آتا؟ سید زادہ بیزار نظر آ رہا تھا۔ نہ وہ مذاق تھا نہ یہ مذاق ہے۔ اچانک امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں جلال روحانی جھلک رہا تھا۔ تو نے میرے شیخ کو کیسے پہچانا؟ ارے دوست، ارے بھائی، وہ میرے شیخ محترم ہیں، تو نے ان کو پہچانا ہی نہیں، تو نے ان کو سمجھا ہی نہیں۔ سید زادہ سنبھل چکا تھا، پھر بھی اس نے ازراہ تمسخر کہا، امیر، تم ان جوتوں کی کیا قیمت دو گے؟ اس وقت میرے پاس 5 لاکھ نقرئی سکے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس وقت میرے پاس چاندی کے 5 لاکھ سکے ہیں۔ سید زادے کو سکتہ سا ہو گیا۔ اگر یہ رقم ناکافی ہے تو میرے ساتھ دلی واپس چلو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اتنی ہی رقم کا اور انتظام کر دوں گا۔ سید زادہ بدحواس سا ہو گیا۔ اس نے جوتے اٹھا کر امیر خسرو کے حوالے کر دیے اور التجا کرنے لگا، میرے لیے تو 1000 سکے ہی کافی ہیں، خدا کے لیے اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سید زادے کو اپنے ہمراہ لے کر سرائے سے باہر آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں نقرئی سکوں سے لدے ہوئے گھوڑے کھڑے تھے۔ صرف 1000 نہیں، یہ تمام سکے اب تمہاری ملکیت ہیں، یہ سب تمہاری ہے دولت۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑوں کی طرف اشارے کرتے ہوئے فرمایا۔ سید زادے پر ایک بار پھر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اسے اپنی بصارت و سماعت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب کچھ دیر بعد وہ شخص ورطۂ حیرت سے باہر نکلا تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، مگر میں یہ مال و متاع لے کر اپنے گھر تک کس طرح جاؤں گا؟ یہی گھوڑے اس بوجھ کو اٹھائیں گے؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، گھوڑے تو اپنا کام کریں گے، مگر میں اپنے شہر کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ میں تو ایک غریب مفلس نادار شخص ہوں، اور جب یہ دولت لے کر میں اپنے گاؤں اپنے شہر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ مسافر یکا یک بہت پریشان نظر آنے لگا۔ کون مجھ غریب کی باتوں پر یقین کرے گا کہ یہ ساری دولت میری ملکیت ہے؟ گھر سے نکلا تھا تو سارے شناسہ میرے افلاس سے واقف تھے۔ اب واپس جاؤں گا تو انہیں کس طرح مطمئن کروں گا کہ ایک رات میں سب کچھ بدل گیا؟ کوئی شخص بھی میرے دلائل کو تسلیم نہیں کرے گا، سب ہی مجھے قذاقی یا راہزنی کا الزام دیں گے۔ پھر تم کس طرح اطمینان کر سکتے ہو؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا، آپ مجھے ایک دستاویز لکھ کر دیں کہ میں آج سے تمام دولت کا مالک ہوں۔ مسافر نے تجویز پیش کی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تاخیر کے بغیر ایک کاغذ پر یہ تحریر لکھ دی کہ میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاء الدین خلجی کے دیے ہوئے انعام کی رقم شخص مذکورہ کو بطور نظر پیش کر رہا ہوں۔ کاغذ پر تحریر شدہ الفاظ نے سید زادے کو مطمئن کر دیا، پرسکون کر دیا۔ پھر اس نے حضرت امیر خسرو سے آخری التجا کی کہ لشکر کے چند سپاہیوں کی نگرانی میں یہ گھوڑے اس کے گھر تک پہنچا دیے جائیں، کیونکہ راستے میں لٹ جانے کا خطرہ درپیش ہے۔
حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ مسافر کو باحفاظت اس کی منزل تک پہنچا دیں اور خود بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس طرح دلی کی طرف بڑھے کہ آپ کی دستار میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے لپٹے ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوئے تو اہل مجلس نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ہاتھ اس طرح بلند ہیں جیسے کوئی مزدور سر پر بارے گراں اٹھائے ہوئے آ رہا ہو۔ حضور اس طرح چل رہے تھے کہ جس طرح سر پہ بہت زیادہ وزن رکھا ہوا ہو۔ بزم عرفاں پر سناٹا طاری تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا ہر خادم اور عقیدت مند حیران تھا کہ آج خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اپنے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق تمام اہل مجلس اس مرید جاں سوختہ کی کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ خسرو، کامیابی کا یہ سفر مبارک ہو۔ تم اپنے شیخ کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کے بل جھک گئے اور اپنی دستار میں لپٹے ہوئے مرشد کے نالین مبارک فرش پر رکھ دیے۔ شیخ کے حضور میں شیخ ہی کی نظر لایا ہوں۔ دنیا کی کوئی اور شے اس قابل ہی نہیں تھی کہ یہ کہہ کر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کتنے میں خریدی؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے تبسم دل نواز کے ساتھ دریافت فرمایا کہ خسرو کتنے میں خریدی؟ 5 لاکھ نقرئی سکوں میں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ شدت جذبات سے رونے لگے۔ خسرو بس یارے ارزاں خریدی، خسرو بڑے سستے داموں خریدی۔ سیدی یہ غلام اور کیا کرتا؟ اس شخص نے اسی پر کنات کی، ورنہ اگر وہ ان جوتوں کے بدلے مجھ سے میرا تمام مال و متاع بھی طلب کرتا تو خسرو اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ خسرو اگر ایسا کرتے تب بھی یہ سودا بہت سستا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، بے شک سیدی۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ زارو کتار روتے جا رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، سیدی یہ غلام کس قابل تھا؟ بس آقا کی نگاہ کرم تھی جو اپنے ایک حقیر نام لیوا کو سر بلند کر گئی۔ یہ تھا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے جذبہ عقیدت کا ایک ہلکا سا عکس، اور امیر خسرو کی اسی عقیدت کے سبب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان علاء الدین کی درخواست سن لیا کرتے تھے۔ اگر درمیان میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ نہ ہوتا تو حضرت نظام الدین اولیاء اپنے اسی مشہور قول پر عمل کرتے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان علاء الدین کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا، اس فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا، اور اگر زیادہ تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔